بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک المعبود المشکور المحمود المفضل بجزیل الکرم والجود المنعم الذي بساط انعامه ممدود وبحر افضاله للخلیفة مورود احمده حمدا انال به المقصود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واجب الوجود واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ رہنمائے حق کے معزز و مکرم ناظرین و سامعین و میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج آپ ہی کے ٹاپکس کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ممکن ہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں تو یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کن کے ٹاپکس کو لے کر ہم آج حاضر ہوئے ہیں، کن موضوعات، کن عنوانات کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اسی بہانے سے ہم عرض کر دیں کہ اگر آپ نے ہمیں ابھی تک انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں۔ وہاں پر ہم نے ایک اسٹوری لگائی تھی جس پر تمام احباب نے اپنے اپنے ٹاپکس کو، یعنی کہ موضوعات کو، عنوانات کو بھیجا تھا کہ اس موضوع پر کچھ کلام کیا جائے۔ تو الحمدللہ بے شمار عنوانات آئے ہیں، اور ایسے عنوانات ہیں کہ ایک ٹاپک کو اگر ہم لے لیں تو کم از کم 10 منٹ تو اس کے لیے بآسانی لگ ہی جائیں گے، ایسے عنوانات ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ زمانہ کیسے چل رہا ہے، مختصر پر اثر اسٹیٹس اسٹوری پر آئے، جتنی ویڈیو ہو 30 سیکنڈ کی تو ٹھیک، ورنہ اسکرول کر دی جاتی ہے، اسکپ کر دی جاتی ہے۔ تو الغرض ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو مختصر کر دیا جائے، اور ہم یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ ہر ہفتہ یعنی کہ ویک میں ایک دن اس طرح کا آپ کی چوائس پر ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ الغرض اب بنا کسی دیری کے ہم اپنے موضوعات، اپنے عنوانات کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین کی شان تو بیان ہو چکی ہے، خطبہ تو ہو چکا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی کسی بھی مجلس میں سب سے پہلے رب العالمین کی شان بیان کرتے ہیں، بعدہ اس کے بعد ہمارے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کی جاتی ہے۔ کرم بلائے کرم، ہم کو جو ٹاپکس ملے ہیں ان میں سب سے پہلی ٹاپک یہی ہے، درود پاک کی فضیلت۔ تو رب العالمین کے ذکر کے بعد اب آئیں محبوب رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پر درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کلام کرنے کو تو کہا گیا ہے، لیکن اس میں ایک قید لگا دی گئی ہے، ایک شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ فضائل درود پاک کے بیان کیے جائیں جو یوٹیوب پر نہیں ہوں۔ تو دیکھیں، ظاہر ہے یوٹیوب پر کن کن فضائل درود کو بیان کیا گیا ہے یہ بات تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ البتہ کوشش یہ ضرور کریں گے کہ ایک ایسی فضیلت آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جو یقیناً امید ہے کہ آپ نہیں سنے ہوں گے، یعنی عوام الناس زیادہ نہیں سنے ہوں گے۔ تو بیان کیا جاتا ہے، حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال اپنے خواب میں دیکھا۔ یہاں ایک
نکتہ میں آپ کو بیان کر دوں، سید الانبیاء کے امتی امام الملائکہ بن رہے ہیں، نسل انسانی کی اصل اول حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام مسجود ملائکہ بن رہے ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی ہیں، نسل انسانی کی اصل اول ہے، لیکن قربان جائیں آج ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ وہ امتی ہیں جو امام الملائکہ بن رہے ہیں، کن کے صدقے؟ درود پاک کے صدقے۔ درود کی یہ فضیلت ہے کہ درود کے صدقے میں ایک ولی ملائکہ کے امام بن رہے ہیں۔ کیسے؟ حضرت حفص فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام المحدثین ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ آسمان اول پر ملائکہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض گزار عرض کرنے لگے کہ اے ابو زرعہ، آپ کو یہ فضیلت کس طرح حاصل ہوئی؟ اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے عطا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں احادیث لکھا کرتا تھا، اور جہاں کہیں پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم مبارک آتا، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح جہاں بھی نبی کا ذکر بھی آتا وہاں میں درود پاک پڑھ لیا کرتا، درود پاک لکھ لیا کرتا، درود لکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ درود کی ایسی فضیلت ہے کہ امتی ہونے کے باوجود درود پڑھنے، درود لکھنے کے صدقے میں ملائکہ کے امام بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہی ہے۔ ویسے تو دیکھیں درود پاک کے فضائل کا احاطہ ناممکن ہے، جس کو بیان کر پانا ان چند لمحات میں تو ہرگز ممکن نہیں ہے۔ درود پاک کے فضائل کا ذکر کرنے کے لیے ایک رات بھی بیٹھ جائیں تو وہ مجلس کم پڑ جائے گی، وہ وقت کم پڑ جائے گا۔ تو درود پاک، اس سے زیادہ اور کیا میں فضیلت آپ کو بتاؤں کہ درود پاک کی فضیلت پوچھی جا رہی ہے۔ کسی چیز کی فضیلت کو دریافت کیا جانا، یہی اس کی فضیلت کی نشانی ہے۔ تو درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے فضائل دریافت کیے جاتے ہیں۔ تو الغرض ایک اور حدیث پاک یا ممکن ہے، اس کا ہمارے پاس حوالہ موجود نہیں ہے۔ آج سے تقریباً ہم 4-4.5 سال قبل جب یہ سوشل میڈیا پر ہم آئے تھے، تو اس وقت ہم نے یوٹیوب یا کسی اسی طرح کے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہم نے یہ ایک فضیلت سنی تھی کہ درود پاک کی اتنی اچھی پیاری فضیلت تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ، سید الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین جب بارش برساتا ہے تو اس بارش کے ہر خطرے کو میں گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، جبرائیل امی کی قدرت ہے کہ بارش کے ہر خطرے کو آپ گن سکتے ہیں، یقیناً گن سکتے ہیں بھی سید الملائکہ، تو ان کے لیے تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت ہیں، ہر درخت کے سوکھے اور تر پتے کو میں گن سکتا ہوں، سمندر و تالاب و دریا کے پانی کے ہر قطرے کو میں گن سکتا ہوں۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جبرائیل، اللہ نے آپ کو یہ یقیناً قوت دی ہے کہ آپ اس کے رحمت کی بارش کے خطروں کو گن سکتے ہو، درخت کے پتوں کو گن سکتے ہو، سمندر و تالاب و دریا کے خطروں کو گن سکتے ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو تم نہیں گن سکتے؟ پیارے محبوب جانتے ہیں، لیکن امت کے خاطر سوال فرماتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ سب قوتیں تو اللہ نے مجھ کو عطا کی ہیں کہ میں اس کے بارش کے قطروں کو گنتا ہوں، سمندر و تالاب و دریا کے پانی کے قطروں کو گنتا ہوں، درخت کے خشک و تر پتوں کو میں گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کے عوض رب العالمین جو رحمتیں، جو برکتیں نازل فرماتا ہے، میں اس رحمتوں کو نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ سید الملائکہ جیسے فرشتے ہو کر بھی اس کی رحمتوں کو نہیں گن سکتے۔ تو اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک درود پاک پڑھنے پر، بے شمار فضائل ہیں، لیکن چونکہ مختصر پر اثر ہمیں کلام کرنا ہے اور یہی تقریباً 7-8 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب آئیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی جانب آگے بڑھتے ہیں، دوسرے ٹاپک کی جانب۔
اولاً تو ہم صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت محبتوں سے اور عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ موصوف کی محبت ہمارے حق میں اسی طرح برقرار رکھے ہمیشہ تا ابد، اور تمام محبین کی محبتوں میں اضافہ فرمائے، اور ایسے ہی حاسدین کے حسد سے اللہ ہماری تمام سامعین و ناظرین کی حفاظت فرمائے۔ تو الغرض صاحب نے ایک سوال صوفی ازم تصوف کے حوالے سے کیا ہے، تو دیکھیں مجھ جیسے طالب علم سے یہ سوال کیے ہیں یقیناً، لیکن اس پر میں زیادہ مطالعہ کیا نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس پر زیادہ کلام کر سکتا ہوں، چونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ مقرر ہوں نہ مولانا، بس دل میں جو صدا گونجتی ہے سناتا ہوں حق کا پروانہ۔ یہی صورتحال ہماری ہے۔ البتہ چونکہ آپ نے ہم سے سوال کیا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں عرض کرنا ہی ہے۔ ہماری جماعت کی ایک میں مثال آپ کو دیتا چلوں۔ دیکھیں ہمارے مدرسے میں الحمدللہ ہماری جماعت میں تعداد طلباء ساتھیوں کی ہمارے بہت زیادہ ہے، الحمدللہ سے 80 کے ابو ہیں، 90 کے قریب۔ تو جب حاضری کا جب رجسٹر لے کر جب حاضر ہوتے ہیں، حاضری ڈالی جاتی ہے اٹینڈنس، اس میں طلباء جو کثیر تعداد میں ہیں ان تمام کا نام پکار کر کون کون سے طلباء حاضر ہیں دیکھنے کے بجائے ظاہر ہے غیر حاضر طلباء کی تعداد کم ہوتی ہے، تو جو غیر حاضر طلباء ہیں ان کا نام معلوم کر لیا جائے تو جو حاضر طلباء ہیں وہ خود بخود معلوم ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی جو صوفی ازم نہیں ہے وہ معلوم کر لیا جائے تو جو صوفی ازم ہے وہ خود بخود پتہ چل جائے گا۔ صوفی ازم نہیں پتہ چلے گا، البتہ اس سے کچھ رہنمائی ضرور مل جائے گی، کیونکہ تصوف کے حوالے سے فرماتے ہیں محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ 2000 سے زائد تصوف کی تعریفات بیان کیے گئے۔ تو تصوف تو پتہ نہیں چل سکتا، تصوف تو روحانی علم ہے، ظاہری علم تو ہے نہیں، تصوف کے حوالے سے رہنمائی ضرور مل جاتی ہے۔ تو دیکھیں عصر حاضر میں دکھ کی بات ہے، میرے دل کا دکھ جو ہے نا میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، دل کا درد، کہ آج زمانہ حال عصر حاضر میں جو چیز غلط ہوتی ہے اسلام کے حوالے سے لے کر اہل سنت والجماعت کا نام تھوپ دیا جاتا ہے۔ ہمارا زمانہ یہ ہے، ہمارا معاشرہ، کوئی چیز اچھی ہو رہی ہو تو اہل سنت والجماعت یاد نہیں آتی ہے، لیکن کوئی خرافاتی عمل ہو رہا ہو، میں نے اپنے آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے اسی لیے عرض کر رہا ہوں۔ خرافات نہیں ہوتے، غلط اعمال نہیں ہوتے، نعوذ باللہ یہ عرض نہیں کر رہا ہوں، ہوتے ضرور ہیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہ دین کی صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ لیٹ جاتے ہیں درگاہوں پر، مرد نہیں، چلے پھر بھی مان لیا جائے، سجدہ نہ بھی مانا جائے، لیکن کسی خاتون کا اس طرح کی حرکتیں کرنا، استغفر اللہ، نام اہل سنت والجماعت کا برباد۔ ارے کس عالم دین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے اور اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں؟ ظاہر ہے یہی ہے، اہل سنت کو بدنام کرنا ہے۔ تو الغرض اس حوالے سے چونکہ آپ نے تصوف کے حوالے سے بات کی ہے تو بے شمار باتیں نکل سکتی ہیں، بہت سارے اعتراضات۔ صوفی ازم کا نام سنتے ہی سب سے پہلے رقص، وجد، مجذوبیت، یہ سوالات پوائنٹ آف ویو بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہیڈ لائن بن جاتے ہیں، ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال آتے ہیں۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا، تھوڑے بہت پاگل حرکتیں کر لینا، کچرا کوڑی دیکھ لینا، مجذوب ولی ہے، ولی کامل ہے، غرق ہیں۔ ہر کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہن لینے والا صوفی بن جائے ضروری نہیں، ایسے ہی چمکدار رنگ برنگ کے کپڑے پہن لینے والے بھی صوفی ہو جائیں یہ بھی ضروری نہیں۔ نہ ہی پاگل صوفی بن جا سکتے ہیں، پاگل دکھ جائیں تو مجذوب ہیں، ضروری نہیں ہے، کیا پتہ وہ حقیقتاً مجنون ہو، لیکن نہیں، قدموں میں لیٹ جاتے ہیں۔ ارے یہ تو بہت بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ہر کسی کو یہ مقام نہیں ملتا ہے۔ مجذوبیت جو ہے، مجذوب جذب سے بنا ہے، جذب کے معنی ہے سوکھ لینا، کھینچ لینا۔ رب العالمین جب اپنے اسرار و رموز کسی بندے پر عیاں کر دیتا ہے، کسی بندے کو اپنے اسرار و رموز دکھا دیتا ہے تو اس بندے کی عقل میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی قوت کو برداشت کر سکے، تو وہ
رب العالمین کے عشق میں جذب ہو جاتی ہے اس بندے کی قوت، اور وہ جذب ہونے کی وجہ سے یہ بندہ مجذوب بن جاتا ہے، اور جب یہ مجذوب بن جاتے ہیں تو ان کو اپنی حالت کی تھوڑی بھی فکر نہیں رہتی ہے، یہ برہنہ بھی ہو جائیں تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ صرف اور صرف رب العالمین کے عشق میں غرق ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت آج کے عوام، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی سے میں منکر نہیں ہوں، لیکن آج جو پاگل دکھے مجذوب، تو ایسی کیفیت جو ہر وقت رب العالمین کے عشق میں مست ہو کر غرق رہ جاتے ہیں، ایسے یقیناً صوفی مجذوب ہوتے ہوں، لیکن ہر کوئی وہ نہیں ہوتا۔ ہر کوئی جو خواتین کے ہاتھوں کو نعوذ باللہ چوم رہا ہوتا ہے یا چما رہا ہوتا ہے، آستین سے کچھ نکال کر دکھا کر کرامت بتا رہا ہوتا ہے، یہ کدھر کا صوفی ہوتا ہے؟ نام اہل سنت والجماعت، یہ ہے تمہاری اہل سنت، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو دیکھیں صوفیزم کے بارے میں مزید تو کلام کر نہیں سکتا۔ صوفی تصوف صفا سے بنا ہے، دل کی پاکیزگی، اندرونی پاکیزگی، رب العالمین کی جانب ہمیشہ متوجہ رہنا ہر امر میں، اس سے میرا رب راضی ہے یا نہیں، ہر چیز میں رب سوچنے کا نام ہے تصوف، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں غرق ہو جانے کا نام ہے تصوف، لا الہ کا جھاڑو لگا کر الا اللہ کو بسانے کا نام ہے تصوف۔ یہ عالم مقبول، عالم دین مقبول، نام عرض کرنے میں حرج نہیں ہے، ہمارے ہی ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب کے یہ کلمات میں آپ کو بتا رہا تھا، کیونکہ اعتراض ہو سکتا ہے جھاڑو لگانا نعوذ باللہ، تو یہ میرے اپنی زبانی کلمات نہیں ہیں۔ تو امید ہے تصوف کے حوالے سے یہ چند باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ دیکھیں ہر چیز میں اہل سنت والجماعت کو خراب کرنا، اس کے نام کو بدنام کرنا چھوڑیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، برائیوں کو ختم کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بے شمار تعریفات ہیں تصوف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اگر وہ علم ہم کو حاصل ہو جائے تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ تصوف کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ بتا سکیں۔ مزید اس صوفیزم کے حوالے کے بعد اچھے اخلاق اور اسی طرح سے معاف کرنا اور اسی طرح سے صبر، ایک ہی ہیں بہن ہیں غالباً، یہ سوالات کیے ہیں، اس بارے میں کچھ کلام کرنے کے لیے دیکھیں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مختصر پر اثر صبر کے بارے میں۔ تو دیکھیں صبر تو زندگی ہی کا نام ہے، صبر ہمیں کرنا ہی ہے، کیونکہ صبر کرنا اس وقت ہوتا ہے، خود رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے ساتھ رب العالمین کی معیت کو چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اس وقت وہ صبر کر لیتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو صبر کی اتنی اچھی فضیلت ہے، صبر سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، صبر کرنے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کا ہم کو جواب دے دیتا ہے۔ صبر کرنا رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہے، جیسے کہ خود رب العالمین کا فرمان ان اللہ مع الصابرین۔ تو الغرض یہ ہے صبر، اور صبر یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، آزمائش میں بھی صبر کیا جانا ضروری ہے، اور بسا اوقات بندہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پریشان حال ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم کو جو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تم اپنے ہاتھوں سے کیا دھرایا ہوتا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے، معاف کرنا۔ پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر چیز میں یہی نظر آئے گا، معاف معاف معاف، نہ صرف معاف کرتے بلکہ معاف کرواتے رہتے کہ اللہم ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ہم وقت ہر لمحہ ہر لہدہ امتی امتی، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو تو معاف کروانے ہی کے لیے پیارے محبوب یہ کیا کرتے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، طائف کے میدان پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، سمندر کا فرشتہ ہے، ہواؤں کا فرشتہ ہے، کہیں تو اس بستی کو ہی مٹا دے، معاف۔ اتنا ہی نہیں،
جنہوں نے اپنے وطن سے جلا وطن کروا دیا گیا، یعنی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا، نعوذ باللہ جلا وطن نہیں، البتہ جن کی وجہ سے پیارے آقا اپنا ملک، اپنا مقام جہاں پر بچپنا مکمل گزر چکا ہو، مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، ویسے حضرات کے لیے فتح مکہ ہوتا ہے معاف، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، معاف کر دیا گیا۔ ایسے ایسے دشمنوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبا دیا گیا، ان کو بھی معاف۔ بدر میں ایسے ہی منہ کی کھا کر جاتے ہیں لیکن ان کو بھی معاف۔ ہر چیز میں پیارے آقا کی زندگی کے سیرت کا ہر لمحہ اٹھا کر دیکھ لیں، معاف معاف معاف۔ اب اس سے زیادہ اور کچھ حاجت نہیں ہے غالباً۔ اچھے اخلاق، ابو داؤد کی حدیث ہے، نامے اعمال میں کوئی نیکی اتنی بھاری نہیں ہوگی جس کے بندے کے اچھے اخلاق بھاری ہوں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق ہے تو اسلام ہے۔ اخلاق اس مومن ہونے کی نشانی سمجھ لیں، کیونکہ بد اخلاق مومن ہو سکتا ہے لیکن اچھے اخلاق کے ہمیں حامل ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کا حامل صوفی ہوتا ہے۔ ابھی ہم صوفیزم پر کلام کر رہے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں، غرور، تکبر، میں پنا، اکڑ، دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، یہ کسی صوفی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض اچھے اخلاق کے ہم حامل ہوں۔ اور اسی طرح سے چند سوالات تھے، دل توڑنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے، تو دیکھیں اس میں یقیناً جا کر کعبے کو کھود کر ڈھانا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر مومن کی حرمت مراد ہے، یعنی کہ مومن کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے۔ مومن کا سب سے پہلے جب پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حجت الوداع کے موقع پر مومن کی حرمت کے حوالے سے بہت پیارا آپ نے بیان فرمایا تھا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ تو مومن کی حرمت یقیناً بہت 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 زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہے، لہذا مومن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کچھ یہ سوال کیا تھا ہمارے صاحب بھائی نے کہ سمجھ نہیں آیا بنا کر بیچنے والا کیا ولی ہے؟ ممکن ہے یہ حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ تو جی ہاں، آپ نے خدموں پر مٹی ڈال کر جو گھر بنایا تھا وہ یقیناً جنت کا گھر تھا اور اس کو آپ نے بیچا تھا، لیکن اگر کچھ اور اس میں پنہا معنی ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ اب رہا ضعیف کی عزت اللہ کی تکریم کا حصہ ہے، ضعیف کی عزت بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم کا حصہ ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا ضعیف کی عزت کرنا اللہ کی عزت کے برابر ہے؟ تو جی ہاں، ضعیف کی عزت و احترام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم کا حصہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح معاشرے کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے کہ نیک بننا چاہتے ہوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، نیک بننا چاہتے ہوں لیکن لوگ نہ بننے دے رہے ہوں تو تب کیا کیا جائے؟ تو لا طاعت فی معصیت اللہ، گناہوں میں کسی کی اطاعت قابل قبول ہے ہی نہیں۔ معاشرہ، یقینی بات ہے ہمارا معاشرہ داڑھی رکھنے والے کو نوازتا چلا جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والے کو بے وقوف وغیرہ وغیرہ، اللہ معاف کرے۔ یقینی بات ہے معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم ہر سچویشن میں موٹیویشن اسپیچز جیسا سنتے ہیں کہ کسی چیز میں ہم کو ہمت نہ مل رہی ہو تو ہم اس حوالے سے موٹیو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا حقیقی ٹھکانہ تو آخرت ہے، اور آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ چیز کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ یہ ہمارا موٹیو بنا لیں، ہمارا گول بنا لیں، یہ ہمارا مشن بنا لیں، اس کے بعد معاشرہ جوتے کی نوک دکھائی دے گا۔ معاشرے کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے بولنا ہے، لوگ تو آخر میں یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے اسی کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب جائیں گے، تو یہ معاشرے کو لے کر ہمیں کرنا بھی کیا چاہیے؟ معاشرے کو تو چھوڑیں، اگر کوئی عزیز و اقارب میں سے نیک بننے والے کو روکنا چاہتے ہیں تو ان عزیز و اقارب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو نیک بننا چاہتے ہیں، نیک دکھا کر تھوڑی بنا جاتا ہے جس سے وہ روک رہے ہیں۔ نیک ہی بننا ہے تو خلوتوں میں بن جائیں، یقینی بات ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، معاشرہ روک بھی نہیں پائے گا۔
ہاں البتہ بعض ایسی نیکی علامات ہیں جیسے داڑھی ہے، اسلامی لباس ہے، اس سے روک رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ولی کے لیے علم حاصل ہونا ضروری ہے، اچھا جی ہاں، ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، یہ بات سوال کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں بات اتنی طویل ہوئی ہی تھی کہ اہل طریقت کو اہل شریعت سے ہونا چاہیے۔ جو مخالف شرع ہو وہ صوفی نہیں ہو سکتا، جو مخالف شریعت کی مخالفت کرتا ہو، چومتا ہو، چماتا ہو، سجدے کرواتا ہو، اشارتاً تمام باتیں سمجھ جائیں، کہاں کا وہ ولی ہوگا؟ وہ جاہل ہوگا، کاروباری ہوگا۔ تو ولی کے لیے اگرچہ کہ وہ باقاعدہ مدارس میں جا کر اس طرح کے کورسز نہ کیے ہوں، لیکن ان کو شریعت کا علم ضرور ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے مجذوب کی تعریف سنی ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہ بھی ہوں، اللہ کے عشق میں غرق بھی ہوں، ایسی صورتحال میں بھی اگر ان کے سامنے شریعت کا حکم رکھ دیا جائے، اس کی مخالفت نہیں کرتے وہ۔ تو اب یہ آج کل کے اگر بن کر آ جائیں کہ نہیں ایسا ہے تو ویسا ہے، تو نہیں، ولی اہل علم ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ مدارس میں جا کر سیکھیں، یہ ضروری اور لازم نہیں ہوتا۔ تیمم کا طریقہ مختصر ہے، اور میں مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ تیمم کا کوئی زیادہ مشکل طریقہ نہیں ہے، مٹی یا مٹی کے جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس پر ضرب دیں، 2 ضرب لگانا ہے مٹی میں، اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، نیت کر لیں کہ میں عبادت کی غرض سے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے، پانی نہ ہونے کی صورت میں پہلے مٹی پر ضرب لگائیں، اور اس کے بعد اگر کنکر وغیرہ لگ چکے ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس طرح یہ انگوٹھے سے یہ انگوٹھے کو ایسا لگا کر جھڑک دیں، اور اگر واقعی زیادہ مٹی لگی ہو تو پھونک کر ان مٹی کے یعنی کنکرات کو ہٹا دیں۔ اگر ایسا ہاتھ صاف کر دیں گے تو وہ ضرب بیکار ہو جائے گی۔ پہلے مٹی پر ہاتھ ماریں، پھر سامنے لے جائیں، پھر پیچھے لائیں، اس کے بعد جھاڑ دیں، اس کے بعد چہرے پر اچھی طرح سے مسح کریں، داڑھی کا خلال کر لیں، اور چہرے کو اچھی طرح اور ہاتھ کو بھی اچھی طرح مسح کریں۔ اس کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ مختصر عرض کر دوں کہ پہلے ان 3 انگلیوں کو، لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ کے 3 انگلیوں کو اپنے رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ کے ان 4 انگلیوں کے اوپر رکھیں، اور اس طرح سے پیچھے لے جا کر کوہنی تک لائیں۔ پھر اس کے بعد نیچے سے یہ اپنی ہتھیلی نیچے سے لاتے ہوئے اس طرح انگوٹھے کے اوپر تک لا کر اس کو صاف کر دیں۔ پھر اسی طرح سے بائیں ہاتھ کو بھی آپ بائیں ہاتھ کا بھی مسح کر لیں۔ یہ آپ کے تیمم کا طریقہ مکمل ہو گیا، اور ہر چیز کے لیے، نماز، وضو، قرآن شریف کو چھینا ہو، ہر چیز کے لیے تیمم کام آ سکتا ہے۔ چغلی کے بارے میں لاسٹ یہ ممکن ہے بات ہو چغلی کے حوالے سے، تو دیکھیں کسی کے بھی بارے میں کوئی ایسی بات بتانا جس سے دونوں کے درمیان لڑائی ہی ہو جائے، مثلا فلاں شخص نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے فلاں شخص کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو کہ ہاں یہ فلاں بندے کی کچھ بات بری لگی ہے، تو یہ بات اگر ہم تک پہنچی ہے تو اس بندے نے اس بندے کی برائی بیان کی ہے، لیکن اگر ہم اس برائی کو لے جا کر اس بندے کو کہہ دیتے ہیں تو یہ چغلی ہو جاتی ہے، جس سے اب ان دونوں کے درمیان مابین جھگڑا ہو جائے گا۔ تو چغلی کرنا بہت 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 برا عمل ہے، وعیدیں بھی ہوں ممکن ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس طرح کے اعمال مومن کو زیب نہیں دیتے۔ پہلے تو یہی پوچھ لینا چاہیے، جو تھرڈ پارٹی اگر ہم کو کسی تھرڈ پارٹی کا بیان دے رہے ہوں تو پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، کیا اس بندے کی برائی سننے سے ہم کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے عقائد کے حوالے سے آخر کا کچھ سوال تھا لیکن سمجھ نہیں آیا، کن عقائد کے حوالے سے بیان کریں، اور یہ بھی سوال آگے تھا، کچھ غالباً ہم سوال نہیں لکھ پائے ہیں تو اس لیے اس سوال کا ہمیں فی الحال علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر مزید اس پر اسی طرح ہر ہفتہ کلام کیا جائے گا۔ آپ اپنا جو سوال کرنے والے تھے عقائد کے حوالے سے وہ ہمیں ضرور بتا دیں، ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے علم میں بات ہو تو ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دیں کہ ہر ہفتہ اگر آپ چاہتے ہوں تو اس طرح کا ایک مختصر تو نہیں، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اس طرح کا ایک بیان یا پھر اس طرح کی کچھ باتیں ہم آپ سے کرنے کی کوشش کریں گے۔
بالآخر رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، کہنے سننے میں کچھ بھی غلطی کوتاہی سستی کاہلی ہوئی ہے تو اپنے اور اپنے حبیب پاک سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں سے معاف فرما مولا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔